وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ پہ عمل کرنے کے 4 فائدے علماء نے گنوائے ہیں۔ ایک تو دین پر اللہ استقامت دیں گے، دوسرے فاسقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہیبت اور رعب اور دبدبہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 باتیں ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، آپ کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے، آپ کی امت کو خیر امت کا خطاب ملا ہے، افضل امت کا، جو کسی امت کو نہیں ملا دعوت کے کام کی وجہ سے۔ تیسرے، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ چوتھے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ سب کسی اور کو نہیں ملی، اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ پانچویں، آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ چھٹے، آپ کی امت کے لیے پوری دھرتی اور پوری بھومی اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو جائے اذان دے کے نماز پڑھ لیں۔ البتہ شہر میں ہے، محلے میں ہے تو مسجد میں جا کے پڑھیں، جنگل میں ہے، سفر میں ہے تو جہاں وقت ہو جائے اذان دے کے پاک جگہ دیکھ کر اپنا مصلی بچھا کے قبلہ رخ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ تو ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کا اثر دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے یا 3 میل کی دوری سے دشمنوں پر پڑتا تھا، جس کو اللہ نے سنتوں میں منتقل کر دیا، اس ہیبت اور رعب اور دبدبے کو۔ اور 8ویں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے، جامع کلمات کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا۔ آپ کی باتیں مختصر مگر جامع، جامعیت ہوتی ہے، یعنی دریا کوزے میں بند ہے، دریا آپ کی بات میں جامعیت۔ یہ 8 باتیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ سنتوں پہ ہم چلیں گے تو اللہ اغیار کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈالیں گے۔ اسی لیے آج ٹوپی کو، صافے کو، عصا کو اور کرتے کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ لباس پہننے سے ڈریں، ہے نا۔ اس میں رعب ہے، دبدبہ ہے۔ اور تیسرے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی آسان کر دیں گے جو سنتوں پہ چلیں گے۔ اور چوتھے، اپنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیار اور محبت ڈالیں گے، محبوبیت، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی جی کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، اپنی امت سے، میرے بندوں سے اور بندیوں سے کہ تمہیں اللہ سے پیار کا دعویٰ ہے، تمہیں اللہ سے محبت، تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو فاتبعونی، میری چال چلو، میرے طریقے پہ عمل کرو، میری سنتوں پہ چلو، تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہمیں سب راستے اللہ نے بند کر دیے جنت تک جانے کے، ایک ہی راستہ کھلا ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، چانگلا، پدشیر، ایک ہی راستہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، جو اس پر چلے گا منزل کو پہنچ جائے گا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے پہ جائے گا وادیوں میں بھٹک جائے گا، کھائیوں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا اور منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ترسم نہ رسی بکعبہ عرابی کی راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ او عرابی، او دیہاتی، او گوار، تو بیت اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں، نیور ریچ، کیونکہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کی طرف جاتا ہے نا۔ تو جنت والا راستہ ایک ہی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اس لیے آپ والے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ آپ کے طریقے پر، کھانا پینا، لباس، غمی خوشی، معاملات، معاشرت، سب آپ کے طریقے پر آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اللہ کو پسند ہے، لیکن آج ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی، پٹلون ہے ہندوستانی، اور داڑھی ہے فرینچ کٹ، کرکٹر کٹ، ایکٹر کٹ، سنگر کٹ، ہے نا۔ اور کون سا کٹ ہے اور نام بھی لینا مناسب نہیں ہے نا۔ یہ خان، وہ خان، عامر خان، شاہ رخ خان، یہ سب کٹ چل رہا ہے، اور اپنی زندگی میں محمدی کٹ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت تو زبان سے ہے لیکن طریقہ دوسروں کا ہے۔ ایک صاحب تصویر بنا رہے تھے، بولے شکل بنائی شیر کی، بولے لگتا ہے شیر بنا رہا ہے۔ پھر دھڑ بنایا کانگو کے جیسا، لگتا ہے افریقہ کا کوئی عجیب و غریب جانور بنا رہا ہے۔ پھر پیر بنایا ہرن کے جیسا، تو لوگوں سے رہا نہیں گیا کہ آرکیٹیکٹ صاحب
آپ کیا بنا رہے ہیں, کون سا جانور؟ ایسا تو ہم پہلے سمجھے شیر بنا رہا ہے, پھر سمجھے افریقہ کا کوئی عجیب و غریب جانور. کیا بنا رہے ہیں؟ بولے مسلمان بنا رہا ہے. مسلمان بولے ہاں ٹوپی ہے ترکستانی, جوتا ہے انگلستانی, کہیں کا روڑا کہیں کا تالا, بانومتی نے کنبا جوڑا. ایسے ہے. آپ ہمارے برادر کو پہچان لیں گے, ان کا اپنا ایک خاص وضع پتہ ہے کہ یہ ہمارے فلاں مذہب کے ہیں. ہم عیسائیوں کو پہچان لیں گے, ان کی سلیب لٹکی ہوگی. اور اہل کتاب کو پہچان لیں گے, ان کا ایک عجیب و غریب لباس ہوگا. جین مت والوں کو اور دیگر مذاہب کے بدھسٹ لوگوں کو, لیکن مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ادھر ادھر کا سب. تو ہمیں نبی کا طریقہ زندگی ملا ہے. سنت یہ شناخت ہے. جیسے کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے, ایسی ایمان اور غیر ایمان والوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سنت ہے. کیا ہے؟ نبی کی سنت. جیسے نماز فرق کر دے گی کفر اسلام کے درمیان, ایسی ایمان اور غیر ایمان والوں کے اندر فرق کرنے والی چیز سنت ہے. سنت میں تقدس ہے, نور ہے. سنت آئے گی ظلمت نکل جائے گی, بدعت نکل جائے گی, فضول خرچی نکل جائے گی, تعیش نکل جائے گا, سادگی آ جائے گی, نور آئے گا, بہت سے فوائد ہیں. اس لیے دوستو ایک ایک کام نبی کے طریقے پہ کریں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا طریقہ پسند ہے. جو چلے گا وہ چمکے گا, کامیاب ہوگا. اب اگلی بات میں دیر ہو جائے گی, اس لیے مختصر میں عرض کرتا ہوں. تیسری چیز جو کامیاب ہونے کے لیے بطور شرط کے اللہ نے بیان کی ہے وہ ہم سب بھول گئے. 2 شرطیں کسی درجے میں اگر یاد ہے تو اس میں بھی 20%, 25%, 30% عمل کر رہے ہیں. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے, 100% بھی اگر سمجھ لیں کہ ایمان والے دنیا میں اتنے ہیں, لیکن ایمان بھی ویسا نہیں جیسا مطلوب ہے, اس میں بھی کمزوری ہے. پھر وعامل الصالحات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے, وہ بھی 20%, 25%, 30% سے زیادہ نہیں ہے. چہ جائے کہ دیگر باتوں کا تو اس کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں. جب نماز کا یہ حال ہے امت کے اندر کہ جمعہ کی نماز میں مسجد بھری ہے اور عصر کی نماز میں وہی پرانے نمازی اکیلے سمجھتے نا جو آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا, امی نے کہا بیٹا مسجد میں جتنے مصلی ہیں سب کو تو لے کے, آج میں کھیر بنائی ہوں, نیک لوگ اپنے یہاں کھانا کھائیں, نمازی لوگ, تو سب کو بلا کے لے کے آج مغرب کی نماز کے بعد گیٹ پہ کھڑے ہو جانا. تو گیٹ پہ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ امی نے کہا ہے کہ کھیر کھانے کے لیے, تو وہ ذرا ہوشیار تھا, کچھ رہتے بیچارے بچے ہوشیار ہے نا, تو وہ اماں نے نہیں کہا تھا, لیکن یہ خود ہی کھڑا ہو گیا گیٹ پہ. بولے جو بھی گزرتا تھا, چچا ابا جو بھی القاب سے پوچھا, امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے ابھی مغرب میں؟ تو سب کو جانے لگے. ارے بولے میں بھول گیا. اچھا بولے جاؤ پھر. دوسری میں کون سی پڑھی؟ ابھی پوچھیں گے آپ بھی لبڑے پڑ جائے گی کون سی پڑھی, کیونکہ یہاں تھے کہاں. ہمارے منشی اللہ دتہ صاحب بولتے تھے بہت ترقی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے قریب کے زمانے میں جو اپنے یہاں لگائیں گے دل کے اوپر اور نماز پڑھیں گے نا تو سلام پھیر کے بتائے گا وہ آلہ تو کہاں تھا, یہ بتائے گا تو کہاں تھا, دبئی میں تھا کہ بمبئی میں تھا کہ گھر والی کے پاس تھا کہ دکان میں تھا, ہے نا, نماز میں تھا کہ کہاں تھا وہ بتائے گا. تو وہ 4 آدمی ملے ایسے سچے پکے کہ پہلی میں امام صاحب نے یہ پڑھی, دوسری میں یہ پڑھی. تو 4 کو لے کے گیا تو اس کی امی نے کہا میں 30-40 کی کھیر بنائی. 4 کا بولا ہے؟ بولے یہ 4 ہی اوریجنل اور پیور نمازی تھے, باقی سب WW تھے. تو اپنی نماز بھی ایسی ہے.